مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے، جو ہمارے دلوں و دماغوں کو جانچتا ہے، جو ہمیں آزماتا ہے، جو ہمیں پرکھتا ہے، لیکن ہم اور ہر انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس جاتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ لیکن ہم جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، ہم دیکھیں گے اعمال 8:21-22 میں کہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں، پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو۔ ہمیں ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، اور ہمارا خداوند ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج ہم دیکھیں گے عیسائی نبی کی معرفت، اس کا 58 چیپٹر، اس کی 14 آیات میں یوں لکھا ہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ اشتہار ہوا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یعقوب کے گھرانے شہریت بنی اسرائیل ابراہیم کے پوتے یعقوب کی نسل سے تھے۔ خدا نے یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا۔ اگر ہم پیدائش میں دیکھیں، اس کے 32:26-28 میں ہے کہ اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا، خدا سے جنگ کی اور خدا نے اسے کامیاب ٹھہرایا، اور خدا نے پھر وعدہ کیا۔ اگر ہم دیکھیں استثنا اس کا 7واں باب اس کی 6-8 میں، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، خداوند تیرا خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص ملکیت ٹھہرائے۔ خداوند جو تجھ سے محبت کی اور تجھ کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تو شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھا، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چنانچہ خدا کو تم سے محبت ہے، اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور بازوؤں سے نکال لایا اور غلامی سے چھڑایا۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند وفادار خداوند ہے، اس نے باپ دادا سے جو قسم کھائی تھی وہ پوری کی۔ اسی طرح اگر ہم استثنا 7:9 میں دیکھیں، سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے اور انہیں ہر اچھی چیز سے سیر کرتا ہے۔ اسی طرح 14 میں دیکھیں، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور مے اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چپاہوں میں نہ تو کوئی یتیم ہوگا اور نہ بانجھ۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں، اور جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جو خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا۔ عیسائی نبی 41 اور اس کی 8-9 پہ بھی دیکھیں، پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور جس کے سوتوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا، تجھے رد نہ کروں گا۔ خدا جسے پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں رد نہیں کروں گا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ اور اسی طرح اگر ہم عیسائی نبی اس کا 43 اس کی پہلی آیات میں دیکھیں، اور اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سب کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے،
اور اپنی پاک ہتھیلی پر ہم سب کے نام لکھے ہیں اور وہ ہم سب کو ہمارے ناموں سے پکارتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کے وعدے، اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے طالب ہیں، اشعیاء 58:2 میں ہے کہ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، جو مجھے چاہتے ہیں، جو مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو میرے آرزو مند ہیں، جو مجھے پکارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کی سنوں گا۔ میں اس قوم کو سرفراز کروں گا جنہوں نے میرے خدا کے حکموں کو کہہ رہے ہیں کہ مانا ہے اور ترک نہیں کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، خدا کے نزدیکی چاہتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے تم میرے نزدیک آؤ گے تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے، خدا کے قدموں میں رہیں گے، خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے، تو وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو کیا؟ اگر اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اس کی مرضی پہ نہیں چلیں گے، تو اشعیاء 1 اس کی 20 میں ہے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا۔ یہ بھی خدا کے منہ کی بات ہے، یہ بھی خدا نے کہا کہ اگر تم میری باتوں کو نہیں مانو گے، میری مرضی پہ نہیں چلو گے تو میں یہ سب کچھ کروں گا، پر اگر تم میرے طالب رہو گے، میری مرضی پہ چلو گے تو میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ میں نے جو تمہارے باپ دادوں سے وعدے کیے ہیں، میں نے سب کچھ دوں گا۔ ہماری زندگی ہے ہی کیا؟ زندگی ایک کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ ہم زندگی کے دن گھٹتے ہیں، جب ہم سالگرہ مناتے ہیں کہ آج اتنے سال کے ہو گئے، مطلب آج ایک زندگی کا دن ہماری زندگی میں کم ہو گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے، خواہشوں کو جیون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا، ہم ہر چیز کے خواہش مند ہو جاتے ہو، کاش یہ میرے پاس ہو، کاش یہ ہو۔ نہیں، خدا کہتا ہے کہ جو تمہیں دیا جاتا ہے، ہر حال میں، ہر بات میں صرف ہم نے خدا کا شکر کرنا ہے۔ ہم اس کی حضوری میں آ جائیں، اس کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں، تو وہ کہتا ہے سب کچھ تمہیں کیا کروں گا؟ میں انعام میں دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے باپ دادا سے جو قسمیں کھائی ہیں، وعدے کیے، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، وہ میراث دوں گا۔ تم مجھ میں خوش رہو، مجھ میں شادمان رہو، تو میں سارا کچھ دوں گا۔ اس کے منہ کی باتیں ہیں، وہ نہ ٹلی ہیں نہ ٹلیں گی۔ ہمیں سب کچھ لینا ہے۔ ہم شاہی خاندان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم وارث ہیں، پر وارث بننے کے لیے اس چیز کا حقدار بھی ہونا ہے نا۔ وہ ایک آدمی تھا، بہت غریب تھا، اور باہر روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا ہے، کھویا ہوا بیٹا ہے، لیکن کیا تھا، اس کا جب بلڈ چیک کیا تو پتہ چلا DNA یہی ہے۔ ہمارے پاس بھی ہمارے یسوع کا جب DNA ہوگا تو ہی ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں گے، خداوند کے وارث بنیں گے۔ خدا نے ہمیں وارث بنایا ہے، خدا نے ہمیں کہا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے صرف خدا کے کلام کو ماننا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم روز یہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں کلام ہے نا تو سب کچھ ہے۔ کلام کی جو باتیں وہ ہماری زندگی، کلام دیاں گلاں کتنی میٹھی ہیں، وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے تاکہ ہم سب کلام پر چلیں اور خداوند خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں اور اسے خوش کرنے والے بنیں۔ جب ہم اسے خوش کریں گے تو ہم خود اس میں مسرور رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں۔ خدا باپ کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے خداوند رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔